حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے اور صحابی کے صحابی، صحابی کے شاگرد تابعین، تابعیوں میں بڑے تابعی جو ہے وہ مجاہد ہے۔ تو بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مجاہد کون ہے؟ حضرت امام مجاہد، یہ امام التفسیر والحدیث، اور انہوں نے صحابہ کرام کا عطر لیا ہے اپنے لیے۔ انہوں نے کہا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ عند ختم القرآن فطلب ولده ودعا له۔ ختم قرآن کے وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کون کہہ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث پڑھو، لیکن کم سے کم آج کل میری یہ ان سے تو زیادہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید آج یہاں ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد فوراً شروع ہو جائے۔ کیوں؟ قرآن تو ختم ہو گیا 19 کا، ابھی رب الناس میں جب من الجنۃ والناس اقرب، اس کے بعد بطور نیک فعلی اور اتباع سنت اسی وقت شروع کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر علت کیا ہے؟ شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند کیا جاتا ہے، تو شیطان کے منہ میں پوری طرح چھوٹنا لگ جائے، شیطان پوری طرح تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے فوراً شروع کر دو کہ شیطان تیری خوشی جو ہے وہ غارت ہو، تو برباد ہو سن۔ اسی لیے ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن شروع کرو تو شیطان مردود سے پناہ حاصل کرو، شیطان مردود کو دھتکارو، اس کو الگ کرو، اس لیے کہ سب سے بہتر کام قرآن، سب سے اعلیٰ کام قرآن ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے پڑھائے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے اچھا کام ہے، لہذا شیطان سب سے زیادہ زور اسی پر مارے گا کہ قرآن اور اگر وہ بھی تو قاری صاحب غرور میں مبتلا ہو جائے تاکہ اس کا حل ہو جائے، اگر پڑھے بھی تو دکھاوے کے لیے بطور ریاکاری کے پڑھے، مقتدی چاہے لمبی رکعت ہو تو لمبی رکعت ہو جائے، مقتدی چاہے کہ چھوٹی رکعت ہو تو چھوٹی رکعت ہو جائے، جیسا وہ چاہے۔ یہ قرآن کے ساتھ یوں کہنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہونا نہیں چاہیے، بہت سوال کے ہیں قرآن کے ساتھ۔ یہ قرآن صرف اللہ کی رضا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تب تو اللہ کا کلام غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے کسی درجے میں ان کی یہ روش یہ عادت پیدا فرما دے تو اس کو قبول فرما دے۔ اللہ سے باتیں کرنا قرآن، اللہ اکبر، اور اللہ سے ملاقات کرنا نماز، لہذا نماز میں قرآن سب سے زیادہ بہتر، اس کے بعد قرآن کو مصحف میں دیکھ کر پڑھنا، اور تیسرا درجہ قرآن کو نہ نماز میں پڑھا جائے اور نہ قرآن شریف میں دیکھ کے پڑھا جائے، مصحف میں دیکھ کے پڑھا جائے۔ یہ تو باتیں ختم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اجر عطا، پڑھنے والے کو قرآن والا بنا، پڑھنے والے کو قرآن والا بنا دے، سننے والوں کو قرآن والا بنا۔ اس لیے کہ یہ 1400 سال جب سے قرآن اللہ پاک کی قسم یہی قرآن پڑھا جائے، اور کوئی آپ کٹھن سے کٹھن کتاب، آسان سے آسان کتاب 2 مرتبہ کے بعد 3-4 مرتبہ پڑھ کے بتائیے تو پڑھ لیں، کوئی پڑھ گیا نہیں پڑھ پائے۔ تم ہمیں کل تو پڑھی تھی
یہ قرآن کتنے لوگ مانا مطلب جانتے ہیں؟ بعض قبیلہ ایسے بھی تو ہے کہ جب تک مانا مطلب نہ معلوم ہوتا تھا قرآن کو کوئی سوال ہی نہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. الف لام میم نے ہم نے مثال دی الف لام میم، فرمایا لم اقل الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، فرمایا الف حرف لام حرف و میم. اگر کوئی الف لام میم کہہ رہا ہے تو اس کو 10 نے کیا نہیں 30 نے کیا ملے گی. لام الف کی 10 لام کی 10 میم کی 10. اور الف لام میم کے معنی تو بزرگ بھی نہیں جانتے، اور اگر جانتے تھے تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتانے کا حکم نہیں دیا. اسی لیے اس کو رموز قرآن میں کہنا چاہیے. اور حروف مقطعات میں یہ سب لمبی بحثیں ہیں اور میں نہ بیان کر پاؤں گا اور یہ مجمع اس کا متحمل ہے. اگرچہ یہاں علماء ماشاء اللہ موجود ہیں، پڑھے پڑھائے علماء موجود ہیں، پڑھانے والے علماء موجود ہیں، قرآن مجید سے شفقت رکھنے والے علماء موجود ہیں، لیکن اس بحث کو یاد رکھیں. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں میں پڑھنا چاہیے؟ ایک مہینے میں ایک قرآن. آج کل کے حساب جب حکیم نسخہ لکھتا ہے تو لفظ دیکھ کے لکھتا ہے. ہر ایک کو مسلم نہیں دیے جاتے ورنہ حالت خراب ہے. ہر ایک کو خون کے صاف کرنے کی دوائیں نہیں دی جاتی ہیں. کیوں؟ یہ دوا جس کے مزاج کے مطابق. اگر امام ابو حنیفہ روزانہ یہ قرآن پڑھتے تھے تو یہ امام ابو حنیفہ کا تنہا عمل تھا جو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے، اگر دنیا اس پر عمل کرے تو کوئی اعتراض نہیں. اکیلے پڑھو. یہ جو 5 پارے کا خوبصورت نظام ہے اسی مسجد میں ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے حضرت کا قرآن ایسے بہت سنا حضرت امام رسول نے، اور 3 پارے کے لیے سنائے. یہاں پر ان دکانوں کے اوپر ان بعض لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک اونچا سا بنا ہوا تھا نیچے دکان. تو حضرت نے فرمایا اپنے بیٹے یعنی مولانا عبد السلام صاحب 2 پارے سے زیادہ نہ ہو. 2 ہی پارے. اور پھر حضرت مولانا عبد السلام صاحب 3 پارے کا ایک قرآن 10 دن میں پڑھتے، پھر 5 پارے 6 پارے 7 پارے. اور اگر اس سے کہیے تو میں ان کے نام بچا کے تو بتا دو. ایک تو حاجی بشیر الدین صاحب ہوتے تھے، ایک یوسف صاحب ہوتے تھے یہ چپکر صاحب کے بعد، اور ایک نصرت صاحب ہوتے تھے، اور ایک عبد الکریم عبد الرحیم یہ قلعہ کہلاتے تھے وہ ہوتے تھے. بس یہ. اور جب حضرت 4 رکعت پڑھے لمبا دیر تک حضرت آرام فرماتے تھے، جس کو تربیحہ کہتے تھے. اور یہ سب لوگ جھک جاتے تھے بیٹھے ہوئے. خود میرے یہی آپ کو دیکھا. تو یہ قرآن جو ہوتا تھا یہ درمیانی قرآن جو ہے وہ 4 5 پارے 6 پارے 7 پارے ایک سے رہا. اس کے بعد میں پھر جو قرآن تیسرا شروع کرتے تھے وہ 28 سال تک یعنی 29ویں طرح ختم ہو تھوڑا تھوڑا. تو یہاں یہ طریقہ تو ٹھیک ہے کہ 2-4 آدمی کھڑے ہوئے سننے والے غلط نہیں، لیکن یہ جو بھیڑ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو تراویح سے مسجد میں باوجود بیٹھا ہوا ہوں آپ کی طرف. کل کا واقعہ میں نے کہا ایک بچہ آیا مجھے باہر مسجد تک پہنچانے کے لیے، مسجد سے باہر پہنچانے کے لیے. میں نے کہا بیٹے تراویح تم نہیں پڑھ رہے؟ کل ہم تراویح پڑھ چکے، کل ختم ہو گیا. تراویح ختم. اب بچوں ہم نے کہا جاؤ تراویح ہو گیا. پورے مہینے تراویح سننے معاملہ، چاہے کاروباری ہو، چاہے بیکار ہو، چاہے رکشہ چلاتے ہوں، چاہے کار سے کرتے ہوں، جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے رمضان کے 29 دن کا مہینہ 30 دن کا مہینہ کاروبار، بیکار ہو، چھوٹا کاروبار کرنے والے، بڑا کاروبار، سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا یہ اللہ کے پیغمبر
اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اگر مسلمان اس سے الگ ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو آئندہ ہونے والی نسلوں میں بھی یہ کہہ دیا جائے گا کہ چلو ایک جگہ ہو جائے اور باقی سے ادھر زمانہ گزر رہا ہے نا، تو خیر جا رہا شرع، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ بات میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں فقط، اور ایک آخری بات وہ یہ عشرہ شروع ہوا ہے، اس کو مغفرت کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی جاتی ہے، اور بتائی کیا جاتی ہے، واقعی ہے۔ حضرت نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران، او کما قال سید الانس والجان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا عشرہ مغفرت رحمت، اور دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم کے عذاب سے نجات۔ مختصر طور پر اتنی بات سمجھ لو، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ تو مغفرت کرنے کی توفیق ہے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو مغفرت کے لیے طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، زبان کھلے گی، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کی نصرت و توفیق و مدد نہ ہو، اس وقت تک نہیں ہو سکتی عبادت۔ لہذا رحمت۔ اب آیا مغفرت کا مسئلہ۔ مغفرت کا لفظ، مغفرت تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے توڑنے کے لیے کوئی بات نہیں، جسے ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کیجئے، مغفرت طلب کیجئے اپنے پروردگار سے۔ اللہ اکبر۔ کیا حضور کے بہت سارے گناہ، یہ بھی تو سوچا جاتا ہے اگر مغفرت کی دعا وہ کرے کہ اس کے گناہ، ایک صاحب بیمار پڑے دیر کے اندر ان کے صحابہ اندر انتقال ہو گیا، اللہ والد صاحب ان کو دیکھنے کے لیے گئے، کہا اونٹ کا دودھ پیو، کہا اونٹ کا دودھ کہاں حاصل کرو، اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں مغفرت جو ہے وہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ دوا تو یہ ہے کہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، اور گناہ نہیں ہے تو ترقی درجات۔ لہذا مغفرت کے دو فائدے ہیں، ایک تو گناہ کا دور ہونا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی سے قربت حاصل کرنا، اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے۔ بہت بڑی بات ہے مغفرت کا طلب کرنا۔ ارے یہ تو ایسی چیز ہے، مجھے یاد آیا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن مکے میں کھڑے ہو کے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اگر یہ پیغمبر سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھر برسا دیجیے۔ بھلا بتائیے ڈال ٹھوک رہے ہیں، کسے ٹھوک رہے ہیں؟ اللہ کو، کہ ہمارے اوپر پتھر برسائیے اگر یہ پیغمبر و کتاب اللہ سچ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وما کان وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب آپ موجود ہیں، اللہ عذاب کرے گا؟ عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ کفر کے ساتھ ساتھ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو غفرانہ کا کہتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں جو غفرانہ کا لفظ لا رہا ہے زبان پر، کم سے کم اس کو دنیا کے عذاب سے تو ہمیں جائے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ لہذا اوسطہ مغفرہ، اس میں مغفرت کو طلب کرو، اور مغفرت کا طلب کرنا ایمان کے بعد دوسرا مقام ہے۔
قرآن کی روح سے. دیکھو میں تین جماعتیں، مہاجر انصار، نہ مہاجر نہ انصار، ان کے بعد سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمان. کیا کہا؟ والذین جاؤوا من بعدہم، مہاجر اور انصار کے بعد جو لوگ آئیں گے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے. اور آگے ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سابق رہے ہیں، یعنی ان کا ایمان ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا ایمان نہیں. یہ بات میں بہت مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا. اتنی بڑی چیز ہے مغفرت. آگے جو ہے مضمون اوپر دوسرا، بعد میں دوسرا، وہ کچھ نہیں بیان کرنا، مختصراً اتنی بات کہنا تھی کہ مغفرت کو طلب کرو، اور مغفرت کا سب سے چھوٹا سا استغفر اللہ چلتے پھرتے پہنچے، سو کے اوپر کو سننے لگو تو بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. چیزیں بیان کرنے کا میرا بھی معمول نہیں تھا اور نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی بات بیان کی دعا کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کی بھی دعا ہو. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اے اللہ کے کرم سے اکثر سے دل لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، سب کا قرآن قبول کرنا. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو بھی پڑھا گیا ہے تیرے سامنے پڑھا گیا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے جو پڑھنے والے کو سننے والوں کو متنفع فرما دے. اے اللہ اسے معاف فرما دے. اے اللہ قرآن کے فیوز و برکات کو عام فرما دے. اے اللہ صلوات سے ہمیں محبت دے. اے اللہ اپنے قرآن پڑھ کے مزہ دے. اے اللہ قرآن کا اگر ناتا ہوتا ہے تو عزت پیدا ہو. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے وجہ سکون بنا دے. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے غموں کو دور کرنے والا بنا دے. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں آج جاتا تو کچھ نہیں، لیکن دکھاوے کے لیے صحیح تیرا نام لینے والوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری قبر کی منزل کو آسان فرما دے. اے اللہ میدان محشر میں قرآن مجید ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ اپنے کرم سے تیرا کلام، اے اللہ اس کا حق نہیں ادا کر پائے، ہم ادا کر پائیں گے مگر آپ کی توفیق ہم طلب کرتے ہیں. اے اللہ آپ کی توفیق طلب کرتے ہیں. اے اللہ اس محلے میں افراد سے برکات کو نام ظاہر فرما دے اور پیدا فرما دے، اور پوری دنیا میں قرآن مجید کی برکات کو پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. جو بچیاں بے نیازی ہیں اے اللہ ان کی شادی کے انتظامات خیر و خوبی کے ساتھ فرما دے. اے اللہ جو بچے شادی کے لائق ہیں ان کو اچھی اچھی بیویاں عطا فرما. اے اللہ جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اس محلے کے جو ہمارے بزرگ تھے دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجوں کو بلند فرما. دینداری کو پیدا فرما دے، ریا کو، دکھاوے کو، غرور کو، تکبر کو، نفس پرستی کو اے اللہ دور فرما دے. ہمارے حقوں سے نفرت عطا فرما دے، دوری اور بغض عطا فرما دے. اے اللہ سب کی اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما دے. آمین یا رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.